علیکم۔ ہم پیر کامل کا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام آب حیات ہے، جو کہ عمیرہ احمد کا بہت خوبصورت ناول ہے۔ اس نے دور سے سالار کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا ایک گلاس تھا۔ تم یہاں آ کر کیوں بیٹھ گئی ماما؟ اس نے ماما کے قریب آتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی، شال لینے آئی تھی، پھر یہیں بیٹھ گئی۔ وہ مسکرائی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سالار نے سافٹ ڈرنک کا گلاس اپنی ٹانگوں کے درمیان نچلی سیڑھی پر رکھ دیا۔ امامہ لکڑی کے ستون سے ٹیک لگائے گھٹنے پر کھانے کی پلیٹ ٹکائے کھاتے ہوئے دور لان میں ایک کینوپی کے نیچے سٹیج پر بیٹھے گلوکار کو دیکھ رہی تھی، جو نئی غزل شروع کرنے سے پہلے سازندوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ سالار نے کانٹا اٹھا کر اس کی پلیٹ سے کباب کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا۔ وہ بھی اب گلوکار کی طرف متوجہ تھا، جو اپنی نئی غزل شروع کر چکا تھا۔ ہاں، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ غزل سن رہی تھی۔ کسی کی آنکھیں پرنم محبت ہو گئی ہوگی، زبان پر قصہ غم محبت ہو گئی ہوگی۔ وہ بھی غزل سننے لگا تھا۔ کبھی ہنسنا، کبھی رونا، کبھی ہنس ہنس کر رو دینا، عجب دل کا یہ عالم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ اچھا گا رہا ہے، امامہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ سالار نے کچھ کہنے کی بجائے سر ہلا دیا تھا۔ خوشی کا حد سے بڑھ جانا بھی اب ایک بے قراری ہے، نہ غم ہونا بھی ایک غم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ سالار سافٹ ڈرنک پیتے پیتے ہنس پڑا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ جیسے کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا میں؟ وہ جیکٹ کی جیب میں کچھ ڈھونڈ کر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بہت دنوں سے تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی۔ امامہ کے چہرے پر بے حد مسکراہٹ آئی۔ اچھا، تو اسے خیال آ گیا۔ اس نے ڈبیا لیتے ہوئے سوچا اور اسے کھولا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اندر ایئر رنگز تھے، ان ایئر رنگز سے ملتے جلتے جو وہ اکثر اپنے کانوں میں پہنے رہتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ اتنے ویلیویبل نہیں ہوں گے جتنے تمہارے ابو کے ہیں، لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر تم کبھی کبھی انہیں بھی پہنو۔ ان ایئر رنگز کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نہیں پہننا چاہتی تو بھی ٹھیک ہے، میں ریپلیس کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہوں۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں ہوتی نمی دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ بہت ساری چیزیں پہلے ہی اپنی جگہ بدل چکی ہیں اور وہ اپنی جگہ بنا چکی ہیں، اس کی خواہش اور ارادے کے نہ ہونے کے باوجود۔ کچھ کہنے کی بجائے امامہ نے اپنے دائیں کان میں لٹکا ہوا جھمکا اتارا۔ میں پہنا سکتا ہوں؟ سالار نے ایک ایئر رنگ نکالتے ہوئے پوچھا۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ سالار نے باری باری اس کے دونوں کانوں میں وہ ایئر رنگ پہنا دیے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ بہت دیر تک کچھ کہے بغیر محبت سے اسے دیکھتا رہا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ اس کے کانوں میں لٹکے ہوئے ہلکورے کھاتے موتی کو چھوتے ہوئے مدھم آواز میں بولا۔ تمہیں کوئی مجھ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا۔ میرے پاس ایک واحد قیمتی چیز تم ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس سے کہہ رہا تھا، وعدہ کر رہا تھا، یاد دہانی کرا رہا تھا، ہاں کچھ یا پھر کچھ جتا رہا تھا۔ وہ جھک کر اب اس کی گردن چوم رہا تھا۔ مجھے نوازا گیا ہے، سیدھا ہوتے ہوئے اس سرشاری سے کہا گیا۔ رومانس ہو رہا ہے؟ اپنے عقب میں آنے والے کامران کی آواز پر دونوں ٹھٹکے تھے۔ وہ شاید شارٹ کٹ کی وجہ سے برآمدے کے اس دروازے سے نکلا تھا۔ کوشش کر رہے ہیں، سالار نے پلٹے بغیر کہا۔ گڈ لک، وہ کہتے ہوئے ان کے پاس سیڑھیاں اترتا ہوا انہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔ امامہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ جھیپ گئی تھی۔ سالار اور اس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں بے حد آزاد خیال تھے۔ کسی کو سامنے پا کر کسی کے سرخ ہونٹوں پر انوکھا سا تبسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ امامہ کو لگا وہ زیر لب گلوکار کے ساتھ گا رہا ہے۔ جہاں ویران راہیں تھیں، جہاں حیران آنکھیں تھیں، وہاں پھولوں کا موسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ لکڑی کی ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے وہ خاموشی کو توڑتی آس پاس کے پہاڑوں میں گونج کی طرح پھیلتی گلوکار کی سریلی آواز سن رہے تھے۔ زندگی کے وہ لمحے یادوں کا حصہ بن رہے تھے، دوبارہ نہ آنے کے لیے گزر رہے تھے۔ ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار پر لگنے والی ان دونوں کی پہلی اکٹھی تصویر اس فارم ہاؤس کی سیڑھیوں ہی کی تھی۔ سرخ لباس میں گولڈن کڑھائی والی سیاہ پشمینہ شال اپنے بازو کے گرد اوڑھے، کھلے سیاہ بالوں کو کانوں کے پیچھے سمیٹے، خوشی اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک نہیں بلکہ اس قرب میں جھلک رہی تھی جو اس کے اور سالار کے درمیان نظر آ رہا تھا۔
سفید شرٹ اور سیاہ جیکٹ میں اسے اپنے ساتھ لگائے سالار کی آنکھوں کی چمک جیسے اس فوٹوگراف میں موجود دوسری ہر شے کو مات کر رہی تھی۔ کوئی بھی کیمرے کے لیے بنائے ہوئے اس ایک پوز میں نظر آنے والے جوڑے کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ضرور ٹھٹکتا۔ سکندر نے اس فوٹوگراف کو فریم کروا کر انہیں نہیں بھیجا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے گھر کی فیملی وال فوٹوز میں بھی اس تصویر کا اضافہ کیا تھا۔ وہ شخص دیوار پر لگی تصویر کے سامنے اب پیچھے 15 منٹ کھڑا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر ٹکٹکی لگائے اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے، چہرے میں کوئی شباہت تلاش کرتے ہوئے، اس شخص کے شجرہ میں دبے آتش فشاں کی شروعات ڈھونڈتے ہوئے۔ اگر وہ اس شخص کو نشانہ بنا سکتا تھا تو اسی ایک جگہ سے بنا سکتا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے ساتھ کا ساتھ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ خود کلامی، ایک سکینڈل کا تانا بانا تیار کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک مکر و فریب کا جال، وجوہات، حقائق کو مخفی کرنے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر اپنے عقب میں بیٹھے لوگوں کو کچھ ہدایت دینے کے لیے مڑا تھا۔ CIA ہیڈ کوارٹر کے اس کمرے کی دیواروں پر لگے بورڈ چھوٹے بڑے نوٹس، چارٹس، فوٹوگرافز اور ایڈریسز کی چٹھیوں سے بھرے پڑے تھے۔ کمرے میں موجود 4 آدمیوں میں سے 3 اس وقت کمپیوٹر پر مختلف ڈیٹا کھنگالنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ کام پچھلے 1.5 ماہ تک کر رہے تھے۔ اس کمرے میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈبے پڑے تھے جو مختلف فائلز، ٹیپس، میگزینز اور نیوز پیپر کے تراشوں اور دوسرے ریکارڈ سے بھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود ریکارڈ کیبنٹس پہلے ہی بھری ہوئی تھیں۔ کمرے میں تمام ڈیٹا ان کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسکس میں بھی محفوظ تھا۔ کمرے میں موجود آدمی پچھلے 1.5 ماہ سے اس شخص کے بارے میں آن لائن آنے والے تمام ریکارڈ اور معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ کمرے میں موجود تیسرا آدمی اس شخص اور اس کی فیملی کے ہر فرد کی ای میلز کا ریکارڈ کھنگالتا رہا تھا۔ چوتھا شخص اس فیملی اور مالی معلومات چیک کرتا رہا تھا۔ اس ساری جدوجہد کا نتیجہ ان تصویروں اور شجرہ نسب کی صورت میں ان بورڈ پر موجود تھا۔ وہ 4 لوگ دعویٰ کر سکتے تھے کہ اس شخص اور اس کی فیملی کی پوری زندگی کا ریکارڈ اگر خدا کے پاس موجود تھا تو اس کی ایک کاپی اس کمرے میں تھی۔ اس شخص کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کے علم میں نہیں تھی یا کہ جس کے بارے میں وہ ثبوت نہ دے سکتے تھے۔ CIA کے شدید آپریشنز سے لے کر گرل فرینڈ تک اور اس کی مالی معاملات سے لے کر اس کی اولاد کے پرسنل اور پرائیویٹ لائف تک اس کے پاس ہر چیز کی تفصیلات تھیں۔ لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ 1.5 ماہ کی اس محنت اور پوری دنیا سے اکٹھے کیے ہوئے اس ڈیٹا میں سے وہ ایسی کوئی چیز نہیں نکال سکے تھے جس سے اس کی کردار کشی کر سکتے۔ وہ ٹیم جو 15 سال سے اسی مقصد پر کام کرتی رہی تھی، یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی سر جوڑ محنت کے باوجود اس شخص اور اس کے گھرانے کے کسی شخص کے حوالے سے کسی قسم کا بری حرکت عمل کی نشاندہی نہیں کر پائی تھی۔ 200 پوائنٹس کی وہ لسٹ جو انہیں دی گئی تھی وہ 200 کراسز سے بھری ہوئی تھی اور یہ ان سب کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ انہوں نے ایسا صاف ریکارڈ کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ کسی حد تک ستائش کے جذبات رکھنے کے باوجود ایک آخری کوشش کر رہے تھے، ایک آخری کوشش۔ کمرے کے ایک بورڈ سے دوسرے بورڈ اور دوسرے بورڈ سے تیسرے بورڈ تک جاتے جاتے وہ آدمی اس کے شجرہ نسب کی اس تصویر پر رکا ہوا تھا۔ اس تصویر کے آگے کچھ اور تصویریں تھیں اور ان کے ساتھ کچھ بلٹ پوائنٹس۔ ایک دم بجلی سا جھٹکا لگا۔ اس نے اس لڑکی کی تصویر کے نیچے تاریخ پیدائش دیکھی، پھر مڑ کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو وہ سال بتاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ سال یہ کہاں تھا؟ کمپیوٹر پر بیٹھے آدمی نے چند منٹوں کے بعد اسکرین دیکھتے ہوئے کہا، پاکستان میں۔ اس شخص کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کب سے کب تک؟ اس آدمی نے اگلا سوال کرتے ہوئے کہا۔ کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے تاریخیں بتائیں۔ آخر کار ہمیں کچھ مل ہی گیا۔ اس آدمی نے بے اختیار ایک سیٹی بجاتے ہوئے کہا تھا، انہیں جہاز ڈبونے کے لیے تارپیڈو مل گیا تھا۔ یہ 15 منٹ پہلے کی روایت تھی۔ 15 منٹ بعد اب وہ جانتا تھا کہ اسے اس آتش فشاں کا منہ کھولنے کے لیے کیا کرنا تھا۔ وہ یہاں کسی جذباتی ملاقات کے لیے نہیں آئی تھی، سوال و جواب کے لمبے چوڑے سیشن کے لیے بھی نہیں آئی تھی، لعنت اور ملامت کے کسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی نہیں۔
وہ یہاں کسی کا ضمیر جھنجھوڑنے آئی تھی، نہ ہی کسی سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے، اور نہ ہی کسی کو بتانے آئی تھی کہ وہ اذیت کے ماؤنٹ ایورسٹ پر کھڑی تھی۔ نہ ہی وہ اپنے باپ کا گریبان پکڑنا چاہتی تھی، اور نہ ہی اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے اس کی زندگی تباہ کر دی ہے، اس کے صحت مند ذہن اور جسم کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دیا تھا۔ وہ یہ سب کچھ کہتی، یہ سب کرتی، اگر اسے یقین ہوتا کہ یہ سب کرنے کے بعد اسے سکون مل جائے گا۔ اس کا باپ ایک احساس جرم یا پچھتاوے جیسی چیز کو پالنے لگا تھا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ آبلہ پا تھی۔ وہ راتوں کو سکون آور گولیاں لیے بغیر سو نہیں پا رہی تھی، اور اس سے بڑھ کر تکلیف دہ چیز یہ تھی کہ وہ سکون آور ادویات لینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی، وہ سوچنا چاہتی تھی اس بھیانک خواب کے بارے میں جس میں وہ چند ہفتے پہلے داخل ہوئی تھی، اور جس سے اب وہ ساری زندگی نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے پچھلی پوری رات روتی رہی تھی۔ یہ بے بسی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اذیت کی وجہ سے بھی نہیں تھا، یہ اس غصے کی وجہ سے تھا جو وہ اپنے باپ کے لیے اپنے دل میں اتنے دنوں سے محسوس کر رہی تھی۔ ایک آتش فشاں تھا، یا جیسے کوئی الاؤ جو اس کو اندر سے سلگا رہا تھا، اندر سے جلا رہا تھا۔ کسی سے پوچھے، کسی کو بتائے بغیر یوں اٹھ کر آ جانے کا فیصلہ جذباتی تھا، احمقانہ تھا اور غلط تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایک جذباتی، احمقانہ اور غلط فیصلہ بے حد سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ایک اختتام چاہتی تھی وہ اپنی زندگی کے اس باب کے لیے جس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، اور جس کی موجودگی کا انکشاف اس کے لیے دل دہلا دینے والا تھا۔ اس کا ایک ماضی تھا، وہ جانتی تھی، لیکن اسے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ماضی کا ماضی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا جب وہ خوش تھی اپنی زندگی میں، جب وہ خود کو باسعادت سمجھتی تھی، اور مقرب سے ملعون ہونے کا فاصلہ اس نے چند سیکنڈز میں طے کر لیا تھا۔ چند سیکنڈز، شاید زیادہ وقت تھا، اور شاید اس سے بھی کم وقت تھا، جس میں وہ احساس کمتری جیسی، احساس محرومی، احساس ندامت اور ذلت اور بدنامی کے ڈھیر میں تبدیل ہوئی تھی۔ اور یہاں وہ اس کو دوبارہ وہی شکل دینے آئی تھی، اس بوجھ کو اس شخص کے سامنے اتار پھینکنے آئی تھی جس نے وہ بوجھ اس پر لادا تھا۔ زندگی کسی کو اس وقت یہ پتہ نہیں تھا، زندگی کسی کو بھی اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ وہاں آئی تھی۔ کسی کو پتہ ہوتا تو وہاں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کا سیل فون پچھلے کئی گھنٹوں سے آف تھا۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے خود کو اس دنیا سے دور لے آئی تھی جس کا وہ حصہ تھی، اس دنیا کا حصہ، یا پھر اس دنیا کا حصہ جس میں وہ اس وقت موجود تھی، یا پھر اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ وہ کہیں کی نہیں تھی، اور جہاں کی تھی، جس سے تعلق رکھتی تھی، اس کو اپنا نہیں کہہ سکتی تھی۔ انتظار لمبا ہو گیا تھا۔ انتظار ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا انتظار ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، چاہے آنے والی شے پاؤں کی زنجیر بننے والی ہو یا پھر گلے کا ہار، سر کا تاج بن کر سجنا ہو، اس نے پاؤں کی جوتی بننا ہو، انتظار ہمیشہ لمبا ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک سوال کا جواب چاہتی تھی اپنے باپ سے، صرف ایک چھوٹے سے سوال کا، اس نے اس کی فیملی کو کیوں مار ڈالا؟ گرینڈ حیات ہوٹل کا پام روم اس وقت اسکرپٹ نیشنل اسپیلنگ بی کے 92ویں مقابلے کے فائنل میں پہنچنے والے فریقین سمیت دیگر شرکاء، ان کے والدین، بہن بھائیوں، اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے موجود لوگوں سے کچھ بھرا ہوا ہونے کے باوجود ایسا خاموش تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنی جا سکے۔ وہ دو افراد جو فائنل پہ پہنچے تھے، ان کے درمیان 14واں راؤنڈ کھیلا جا رہا تھا۔ 13 سالہ نینسی اپنے لفظ کے ہجے کرنے کے لیے اپنی جگہ پر آ چکی تھی۔ پچھلے 92 سالوں سے اس ہال روم میں دنیا کے بیسٹ اسپیلر کی تاج پوشی ہو رہی تھی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسپیلنگ بی کے مقامی مقابلے جیت کر آنے والے 15 سال سے کم عمر کے بچے اس آخری راؤنڈ کو جیتنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے۔ ایسی ہی ایک بازی کے شرکاء آج بھی اسٹیج پر موجود تھے۔ سسافر، اس نینسی نے رکی ہوئی سانس کے ساتھ پروناؤنسر کا لفظ سنا۔ اس نے پروناؤنسر کو لفظ دہرانے کے لیے کہا، پھر اس نے لفظ کو دہرایا۔ وہ چیمپئن شپ ورڈ میں سے ایک تھا، لیکن فوری طور پر اسے وہ یاد نہیں آ سکا۔ بہرحال اس کی ساؤنڈ سے وہ اسے بہت مشکل لگا تھا، اور اگر سننے میں اتنا مشکل نہیں تھا تو اس کا مطلب تھا وہ ترکی لفظ ہو سکتا تھا۔ 9 سالہ دوسرا فائنلسٹ اپنی کرسی پر بیٹھے، گلے میں لٹکے، اپنے نمبر کارڈ کے پیچھے انگلی سے اس لفظ کے ہجے کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس کا لفظ نہیں تھا، لیکن وہاں بیٹھا ہر بچہ ہی لاشعوری طور پر اس وقت یہی کرنے میں مصروف تھا۔ جو مقابلے سے آؤٹ ہو چکا تھا۔ نینسی کا ریگولر ٹائم ختم ہو چکا تھا۔
SASS۔ اس نے رک رک کر الفاظ کے ہجے کرنا شروع کی۔ وہ پہلے 4 حروف بتانے کے بعد ایک لمحے کے لیے رکی۔ زیر لب اس نے باقی کے 5 حروف دہرائے، پھر دوبارہ بولنا شروع کیا۔ AFR۔ وہ ایک بار پھر رکی۔ دوسرے فائنلسٹ نے پیچھے بیٹھے بیٹھے زیر لب آخری 2 حروف دہرائے، US۔ مائک کے سامنے کھڑی نینسی نے بھی بالکل اس وقت یہی 2 حروف بولے اور پھر بے یقینی سے اس گھنٹی کو بجتے سنا جو اسپیلنگ کے غلط ہونے پر بجتی تھی۔ شوق صرف اس کے چہرے پر نہیں تھا، دوسرے فائنلسٹ کے چہرے پر بھی تھا۔ پروناؤنسر اب صفر اس کے درست اسپیلنگ دہرا رہا تھا۔ نینسی نے بے اختیار آنکھیں بند کیں۔ آخری لیٹر سے پہلے A ہونا چاہیے تھا۔ میں نے یوں کیا سوچ کر لگا دیا۔ اس نے خود کو کوسا۔ تقریباً فقر رنگت کے ساتھ نینسی گراہم نے مقابلے کے شرکاء کے لیے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ یہ ممکنہ رنر اپ کو کھڑے ہو کر دی جانے والی داد و تحسین تھی۔ 9 سالہ دوسرا فائنل میں پہنچنے والا بھی اس کے لیے کھڑا تالیاں بجا رہا تھا۔ نینسی کے قریب پہنچنے پر اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ نینسی نے ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواب دیا اور اپنی سیٹ سنبھال لی۔ ہال میں موجود لوگ دوبارہ اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے اور دوسرا فائنلسٹ مائک کے سامنے آ چکا تھا۔ نینسی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک موہوم سی امید تھی کہ اگر وہ بھی اپنے لفظ ہجے غلط کرتا ہے تو وہ دوبارہ فائنل میں آ سکتی ہے۔ دیٹ از اے کیچ 22۔ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکی وہ اس کے لیے کیا کہہ رہا تھا، یا وہ اس لفظ کو واقعی اپنے لیے کیچ 22 ہی سمجھ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی ایسا ہوتا، ہر کوئی چاہتا۔ سینئر اسٹیج پر 9 سالہ فائنلسٹ تھا۔ اپنی اسی شرارتی مسکراہٹ اور گہری چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے اسٹیج سے نیچے بیٹھے چیف پروناؤنسر کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ جوناتھن جواباً مسکرایا تھا، اور صرف جوناتھن ہی نہیں، وہاں کے سب کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ تھی۔ وہ 9 سالہ فائنلسٹ اس چیمپئن شپ کو دیکھنے والے حاضرین کا سویٹ ہارٹ تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، چمکتی ہوئی تقریباً گول آنکھیں جو کسی کارٹون کریکٹر کی طرح پرجوش اور جاندار تھیں، اور تقریباً گلابی ہونٹ جس پر وقتاً فوقتاً زبان پھیر رہا تھا اور جن پر آنے والا ذرا سا خم بہت سے لوگوں کو بلا وجہ مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ معصوم فتنہ تھا، یہ صرف اس کے والدین جانتے تھے، جو دوسرے بچوں کے والدین کے ساتھ سٹیج پر بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بیٹھے دوسرے فائنلسٹ کے والدین کے برعکس وہ بہت پرسکون تھے۔ اس کے چہرے پر تھی تو وہ اس 7 سالہ بیٹی کے چہرے پر تھی، جو 2 دن پر مشتمل اس پورے مقابلے کے دوران ہلکا رہی تھی۔ وہ اب بھی آنکھوں پر گلاسز ٹکائے پورے انہماک کے ساتھ اپنے 9 سالہ بھائی کو دیکھ رہی تھی، جو پروناؤنسر کے لفظ کے لیے تیار تھا۔ کیپیلٹی۔ جوناتھن نے لفظ ادا کیا۔ اس فائنلسٹ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی، جسے وہ بامشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں پہلے کلاک وائز اور پھر اینٹی کلاک وائز گھوم رہی تھیں۔ حال میں کچھ کھلکھلاہٹیں ابھری تھیں۔ اس نے چیمپئن شپ میں اپنا ہر لفظ سننے کے بعد ایسے ہی ریئیکٹ کیا تھا۔ کمال کی خود اعتمادی تھی اس میں۔ کئی دیکھنے والوں نے اسے داد دی۔ اس کے حصے میں آنے والے الفاظ دوسروں کی نسبت زیادہ مشکل ہوتے تھے۔ یہ اس کے لیے مشکل وقت ہوتا تھا، لیکن بے حد روانی اور بغیر اٹکے، بغیر گھبرائے، اسی پراعتماد مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہر پہاڑ کو سر کرتا رہا تھا، اور اب اس کی آخری چوٹی سامنے آ گئی تھی۔ ڈیفینیشن پلیز۔ اس نے اپنا ریگولر ٹائم استعمال کرنا شروع کیا۔ اس کی بہن اسے بے چینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے والدین اب بھی پرسکون تھے۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ یہ لفظ اس کے لیے آسان تھا۔ وہ ایسے ہی تاثرات کے ساتھ پچھلے تمام الفاظ ہجے کرتا تھا۔ پلیز اس لفظ کو کسی جملے میں استعمال کرو، وہ اب پروناؤنسر سے کہہ رہا تھا۔ پروناؤنسر کا بتایا ہوا جملہ سننے کے بعد گلے میں لٹکے ہوئے کارڈ نمبر کی پشت پر انگلی سے وہ لفظ کو لکھنے لگا۔ اب آپ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، اور اسے آخری 30 سیکنڈ کے شروع ہونے کی اطلاع دی گئی، جس میں اس نے اپنے لفظ کی ہجے کرنا تھے۔ اس کی آنکھیں گھومنا بند ہو گئیں۔
CAPPETI۔ وہ ہجے کرتے ہوئے ایک لہجے کے لیے رکا، پھر ایک سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ ہجے کرنا شروع کیے، ETTI۔ حال تالیوں سے گونج پڑا اور بہت دیر تک گونجتا رہا۔ اسپیلنگ بی کا نیا چیمپئن صرف ایک لفظ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ تالیوں کی گونج تھمنے کے بعد جوناتھن نے اسے آگاہ کیا کہ اسے اب ایک اضافی لفظ کے حروف بتانے ہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ اس لفظ کے ہجے نہ کر سکنے کی صورت میں نینسی دوبارہ مقابلے میں آ سکتی ہے۔ اس کے لیے لفظ بولا گیا، لفظ پروناؤنس کیا گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب تھی، پھر اس کا منہ کھلا اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ او مائی گاڈ! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ سکتے میں تھا۔ پوری چیمپئن شپ میں یہ پہلی بار تھا کہ اس کی آنکھیں اور وہ خود اس طرح جامد ہوا تھا۔ نینسی بے اختیار اپنی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو کوئی ایسا لفظ آ گیا تھا جو اسے دوبارہ چیمپئن شپ میں لے جا سکتا تھا۔ اس کے والدین کو پہلی بار اس کے تاثرات نے کچھ بے چین کیا تھا۔ اس کا بیٹا اب اپنے نمبر کارڈ سے اپنا چہرہ حاضرین سے چھپا رہا تھا۔ حاضرین اس کی انگلیوں اور ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑی آسانی سے اسکرین پر دیکھ سکتے تھے، اور ان میں سے بہت سو نے اپنے اس بچے کے لیے واقعی بہت ہمدردی محسوس کی۔ وہاں بہت کم تھے جو اسے جیتتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ حال میں بیٹھا ہوا صرف ایک شخص مطمئن اور پرسکون تھا۔ پرسکون یا پرجوش کہنا مشکل تھا، اور وہ اس بچے کی 7 سالہ بہن تھی جو اپنے ماں باپ کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی، اور جس نے اپنے بھائی کے تاثرات پر پہلی بار بڑے اطمینان کے ساتھ کرسی کی پشت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ٹیک لگائی۔ گود میں رکھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت آہستہ آہستہ اس نے تالی کے انداز میں بجانا شروع کیا۔ اس کے ماں باپ نے بیک وقت اس کے تالی بجاتے ہاتھوں اور اس کے مسکراتے چہرے کو الجھے انداز میں دیکھا۔ پھر اسٹیج پر اپنے لرزتے کانپتے کنفیوز بیٹے کو، جو نمبر کارڈ کے پیچھے اپنا چہرہ چھپائے انگلی سے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے پیروں کے نیچے وہ زمین جسے سبز مخمل کی تھی، مخمل یا کچھ اور تھا، تا حد نظر زمین پر سبزے کی طرح پھیلا ہوا، درختوں پر اگنے والی پیلی کونپلوں جیسا سبز، اور پھر ایک دم سمندر کے اندر پیدا ہونے والی کائی جیسی رنگ لیے نمی کے ننھے ننھے قطرے اپنے وجود پر لیے سبزے کی پتیاں معطر ہوا کے جھونکوں سے ہلتی جیسے کسی رقص میں مصروف تھیں۔ پانی کے ننھے شفاف موتی سبز پتیوں کے باوجود اس کے وجود پر پھسل رہے تھے، سنبھل رہے تھے، یوں جیسے مخمور ہو کر بہک رہے ہوں۔ پتیوں کے وجود سے لپٹے ڈگمگاتے، سنبھلتے، پھسلتے، تیز ہوا کا ایک جھونکا چلتا، سبزے میں ایک لہر اٹھتی، سمندر میں جوار بھاٹے کی پہلی لہر کی طرح اٹھتی، رقص کرتی، لہراتی، وہ سبزے کو سہلاتی، بہلاتی، ایک عجیب سی سرشاری میں مبتلا کرتی، ایک طرف سے دوسری طرف سے گزر جاتی، زمین جیسے رقص کرنے میں مصروف تھی۔ سبزے کا وجود ننھے ننھے پھولوں سے سجا ہوا تھا، ہر رنگ کے پھولوں سے، اتنے رنگ اور ایسی رنگ جو نظر کو ششدر کر دیں۔ سبزے کے وجود پر بکھرے وہ ننھے ننھے پھول یہاں سے وہاں ہر جگہ تھے۔ سبزے میں ہوا سے پیدا ہونے والی ہر لہر اور ہر موج کے ساتھ وہ بھی عجیب مستی میں تھا، سرشاری سے رقص کرنے لگتے۔ آسمان صاف تھا، آنکھوں کو سکون دینے والا ہلکا نیلا، اور اب بھی کسی گنبد کی طرح پھیلا ہوا، گہرا، اونچا، بہت اونچا، یہاں سے وہاں تک، ہر طرف۔ ہوا معطر تھی، مخمور تھی، گنگنا رہی تھی، وہاں موجود ہر شے کے ساتھ اٹکلیاں کر رہی تھی، ہنستی، چھیڑ کر جاتی، پھر پلٹ کر آتی، کبھی تھپکتی، کبھی تھمتی، پھر چلتی، پھر گنگناتی، پھر لہراتی۔ وہاں تھی، نہیں تھی، کہاں تھی؟ وہ کسی راستے پر تھا، کیا راستہ تھا؟ وہ کسی انتظار میں تھا، کیا انتظار تھا؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس راستے کے دونوں طرف 2 رویہ درختوں کی قطار کے ایک درخت کے ساتھ وہ ٹکا کھڑا تھا، سہارا لیے یا سہارا دیے۔ وہ آ گئی تھی۔ اس نے بہت دور اس راستے پر اسے نمودار ہوتے دیکھا تھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، بہت مہین، بہت نفیس۔ وہ ریشم تھا، اطلس تھا، کم خواب، یا وہ کچھ اور تھا؟ اتنا ہلکا، اتنا نازک کہ ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس سفید گاؤن نما لباس کو اڑانے لگتا، کہ اس کی دودھیا پنڈلیاں نظر آنے لگتیں۔ وہ ننگے پاؤں تھی، اور سبزے پر دھرے اس کے خوبصورت پاؤں جیسے سبزے کی نرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ پاؤں رکھتی، چند لمحوں کے لیے لڑکھڑاتی، جیسے مخمور ہو کر ہنستی، پھر سنبھل جاتی،
پھر بڑے اشتیاق سے ایک بار پھر قدم آگے بڑھا دیتی۔ اس کے سیاہ بال ہوا کے جھونکوں سے اس کے شانوں اور اس کی کمر تک ہلکورے کھا رہے تھے، اس کے گالوں اور چہرے کو چومتے آگے پیچھے جا رہے تھے، اس کے چہرے پر آتے، اس کے سینے سے لپٹتے، اس کے کندھے پر، پھر ہوا میں لہرا کر ایک بار پھر نیچے چلے جاتے۔ وہ خوبصورت سیاہ چمکدار ریشمی زلفیں جیسے اس کے سفید لباس کے ساتھ مل کر اس کے وجود کے ساتھ رقص کرنے میں مصروف تھیں۔ اس کے مرمری وجود پر وہ سفید لباس جیسے پھسل رہا تھا، سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ وہ اس کے جسم کے خد و خال کو نمایاں کرتا جاتا، اسے پیروں سے کندھوں تک چومتا، اس کے وجود کے لمس سے مخمور ہوتا، خشک ہوتا، دیوانہ وار اس کے وجود کے گرد گھومتا، کسی بھنور کی طرح اس کے جسم کو اپنی گرفت میں لیتا، اس سے لپٹ رہا تھا۔ ہوا کا دوسرا جھونکا اس کے سیاہ ریشمی زلفوں کو بھی اس رقص میں شامل کر دیتا، وہ اس کے کندھوں اور کمر پر والیانہ انداز میں پھسلتیں، ہوا میں ہلکا سا اڑتیں، پھر نرمی اور ملائمت سے اس کے چہرے اور سینے پر گرتیں، اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبو سے یکدم سرشار ہوتیں، پھر اس کے جسم کو جیسے اپنے وجود سے چھپانے کی کوشش کرنے لگتیں۔ ہوا کا ایک اور جھونکا انہیں ہولے سے اٹھا کر پھر پیچھے پھینک دیتا۔ اس رقص میں اب پھر اس کے سفید لباس کی باری تھی۔ وہ آگے بڑھ آیا، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، وہ عجیب سی حیرت میں مبتلا وہاں کی ہر شے کو سحر زدہ انداز میں دیکھ رہی تھی، بچوں جیسی حیرت اور اشتیاق کے ساتھ۔ اس راستے پر چلتے چلتے اس نے اسے دیکھ لیا، اس کے قدم تھمے، دونوں کی نظریں ملی، پھر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی، پہلے مسکراہٹ پھر ہنسی۔ اس نے اسے پہچان لیا تھا، وہاں موجود واحد وجود تھا جسے وہ پہچانتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب آ گئی، دونوں ایک عجیب سی سرشاری میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے دیکھتے رہے۔ اس کی گہری سیاہ مسکراتی ہوئی آنکھیں ہیرے کی کنپیوں کی طرح چمک رہی تھیں، اور یہ چمک اسے دیکھ کر بڑھ گئی تھی۔ اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں پر نرمی کی ہلکی سی تہہ تھی، یوں جیسے وہ ابھی کچھ پی کر آئی ہو۔ اس کی ٹھوڑی ہمیشہ کی طرح اٹھی ہوئی تھی، اس کی سراہی دار گردن کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ جیسے اس لمس سے واقف تھی، پھر وہ دونوں بے اختیار ہنسے۔ تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ ہاں۔ بہت دیر کر دی؟ نہیں، بہت زیادہ نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے اس راستے پر چلنے لگا، ہوا ابھی بھی ان دونوں کے وجود کے ساتھ اور وہاں موجود ہر شے کے ساتھ اٹکلیاں کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اب بھی بچوں جیسی حیرت اور خوشی کے ساتھ وہاں موجود ہر شے کو کھوجنے میں مصروف تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ اور شفاف ہنسی وہاں فضا کو ایک نئے رنگ سے سجانے لگی تھی۔ فضا میں یکدم ایک عجیب دل فریب سے ساز بجنے لگا تھا، وہ ٹھٹکی، پھر بے اختیار کھلکھلائی۔ اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس نے اس راستے پر قدم آگے بڑھائے، پھر مرد نے اسے دونوں بازو ہوا میں پھیلائے رقص کے انداز میں گھومتے دیکھا۔ وہ بے اختیار ہنسا، وہ اس راستے پر کسی ماہر بیلرینا کی طرح رقص کرتی دور جا رہی تھی، اس کے جسم پر موجود سفید لباس اس کے گھومتے جسم کے گرد ہوا میں اب کسی پھول کی طرح رقصا تھا۔ وہ اب آہستہ آہستہ ہوا میں اٹھنے لگی تھی، ہوا کے معطر جھونکے بڑی نرمی سے اسے جیسے اپنے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ وہ اب بھی اسی طرح ہنستی رقص کے انداز میں بازو پھیلائے گھوم رہی تھی۔ وہ سحر زدہ سا اسے دیکھتا رہا، وہ اب کچھ گنگنا رہی تھی۔ فضا میں یکدم کوئی ساز بجنے لگا تھا، پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر بہت سارے۔ پوری کائنات یکدم جیسے کسی سمفنی میں ڈھل گئی تھی، اور وہ اب بھی ہوا میں رقصاں تھی، کسی مخملی پر کی طرح ہوا کے دوش پر اوپر نیچے جاتے۔ وہ سحر زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ساتھی رقص کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی، پھر اس نے اپنا ایک دایاں ہاتھ بڑھایا، یوں جیسے اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہی ہو۔ وہ ہنس پڑا اور ہاتھ بڑھاتی اور وہ کھینچا نہ چلا آتا۔ وہ بھی اس کا ہاتھ پکڑے اب فضا میں رقصا تھا، زمین سے دور، اس کے قریب، اس کے ساتھ، یکدم دور رکی، جیسے کائنات ٹھہر گئی ہو۔ وہ اب آسمان کو دیکھ رہی تھی، پھر یکدم آسمان تاریک ہو گیا، دن رات میں بدل گیا تھا، اور رات دن سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ سیاہ آسمان خوبصورت چمکتے ہوئے ستاروں سے سجا ہوا تھا، ہر رنگ کے ستاروں سے، اور ان سب کے درمیان چاند تھا، کسی داغ کے بغیر، روشنی کا منبع۔ دن کی روشنی اجلی تھی، سکون آور تھی، مدہوش کر دینے والی تھی۔ رات کی روشنی میں بے شمار رنگ تھے، کائنات میں ایسے رنگ انہوں نے کب دیکھے تھے، کہاں دیکھے تھے؟ زمین جیسے ہر رنگ کی روشنی میں نہا رہی تھی،
ایک ستارہ ٹمٹماتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور زمین پر کبھی ایک رنگ بڑھتا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا۔ آسمان کو جیسے کسی نے روشنیوں میں پرو دیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے جیسے سرشاری کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی حیرت، اس کی سرشاری جیسے اسے محظوظ کر رہی تھی، گدگدا رہی تھی۔ وہ اب پھر زمین پر آ گئے تھے۔ رات ایک بار پھر دن میں بدل گئی تھی۔ سبزہ، پھول، پتے، مہکتی معطر ہوا، سب وہیں تھے۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے اس نے اپنے پیروں کے نیچے جاتے مخملی سبزے پر سجے پھولوں کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ میں وہ پھول آ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر دور دور تک پھیلے سبزے کے سارے پھول جیسے کسی مقناطیس کی طرح اس کی طرف آئے تھے۔ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، لاتعداد، بے شمار، اتنے کہ اس کے ہاتھ سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ وہ اب اس کے ہاتھوں پر، اب اس کے بالوں پر، اب اس کے لباس پر، اب اس کے جسم پر وہ خوشی سے بے خود ہو رہی تھی، سرشار ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں ہوا میں اچھالا۔ وہ پلک جھپکنے میں آسمان کی طرف گئے۔ پورا آسمان پھولوں سے بھر گیا۔ چند لمحوں کے لیے پھر پھولوں کی بارش ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، پھولوں کو بارش کے قطروں کی طرح مٹھیوں پہ بھرتے اور چھوڑتے، بھاگتے، کھلکھلاتے۔ وہ سب پھول زمین پر گر کر ایک بار پھر سبزے میں اپنی اپنی جگہ سج گئے تھے، وہاں جہاں وہ تھے، وہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک بار پھر آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں بادل نظر آ رہے تھے، روئی کے گالوں جیسے حرکت کرتے بادل۔ وہ سب بادل وہاں جمع ہو رہے تھے جہاں وہ کھڑے تھے۔ پھر اس نے آسمان پر بارش کا پہلا قطرہ دیکھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی ہتھیلی پر لیا۔ اس قطرے کو دیکھ کر دوبارہ ہنستے ہوئے آسمان کی طرف اچھال دیا۔ اس بار وہ قطرہ اوپر جا کر اکیلا واپس نہیں آیا تھا، وہ بہت سارے دوسرے قطروں کو ساتھ لے کر آیا تھا، بہت سارے نرم لمس کے گدگدانے والے قطرے۔ بارش برس رہی تھی اور وہ دونوں بچوں کی طرح ہنستے کھلکھلاتے پانی کے ان قطروں کو ہاتھوں سے پکڑ کر ایک دوسرے پر اچھال رہے تھے۔ وہ بارش تھی، پانی تھا، مگر وہ قطرے ان کے بالوں، ان کے جسم کو گیلا نہیں کر رہے تھے۔ وہ جیسے شفاف موتیوں کی بارش تھی جو ان کے ہاتھ اور جسم کی ایک جنبش پہ ان کے بالوں اور لباس سے الگ ہو کر دور جا گرتے۔ سبزے اور پھولوں کے اوپر اب بارش کے شفاف موتی جیسے قطروں کی ایک تہہ سی آ گئی تھی، یوں جیسے کسی نے زمین پر کوئی شیشہ پھیلا دیا اور وہ اس شیشے پر چل رہے تھے، ان کو اپنے سائے میں لیے ہوئے۔ وہ رکتے، ہاتھ ہلاتے، آسمان پر بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے، پھر اپنی طرف بلاتے۔ وہ آسمان پر جیسے پانی سے مصوری کر رہے تھے۔ پھر جیسے وہ اس کھیل سے تھک گئی، وہ رکی، بارش تھمی، زمین سے پانی کے قطرے غائب ہونے لگے۔ پھر بادل، چند سانچوں میں آسمان صاف تھا، یوں جیسے وہاں کبھی بادل نام کی کوئی شے آئی ہی نہ ہو۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کچھ دکھانا ہے؟ وہ مسکرایا۔ کچھ اور بھی؟ اس کی خوشی کچھ اور بڑھی۔ ہاں، کچھ اور بھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا؟ اس نے بے ساختہ اس سے پوچھا۔ وہ خاموشی سے مسکرا دیا۔ کیا؟ اس نے بچوں کی طرح اصرار کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ پراسرار انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسی نئے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ پھر ان دونوں کو دور سے کچھ نظر آنے لگا تھا۔ سالار نے ہڑبڑا کر آنکھ کھولی۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ وہ فوری طور پر سمجھ نہیں سکا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی سماعتوں نے دور کہیں کسی مسجد سے سحری کے آغاز کا اعلان سنا۔ اس کمرے کے گھپ اندھیرے کو کھلی آنکھوں سے کھوجتے ہوئے اسے اگلا خیال اس خواب اور امامہ کا آیا تھا۔ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا جس سے وہ بیدار ہوا تھا، مگر خواب میں وہ امامہ کو کیا دکھانے والا تھا، اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ امامہ؟ اس نے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رکی۔ وہ کہاں تھی؟ کیا پچھلی رات ایک خواب تھی؟ وہ یکدم جیسے کرنٹ کھا کر اٹھا۔ اپنی رکی سانس کے ساتھ اس نے دیوانہ وار اپنے بائیں جانب بیڈ ٹیبل لیمپ کا سوئچ آن کیا۔ کمرے کی تاریکی جیسے یکدم چھٹ گئی۔ اس نے برق رفتاری سے پلٹ کر اپنی داہنی جانب دیکھا اور پرسکون ہو گیا۔ اس کی رکی سانس چلنے لگی۔ وہ وہیں تھی۔ وہ ایک خواب سے کسی دوسرے خواب میں داخل نہیں ہوا تھا۔ یکدم آن ہونے والے بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی تیز روشنی چہرے پر پڑنے پر امامہ نے نیند میں بے اختیار اپنے ہاتھ اور بازو کی پوچھ سے اپنی آنکھوں اور چہرے کو ڈھک دیا۔ سالار نے پلٹ کر لیمپ کی روشنی کو ہلکا کر دیا۔ وہ اسے جگانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تھی، گہری پرسکون نیند میں۔ اس کا ایک ہاتھ تکیے پر اس کے چہرے کے نیچے دبا ہوا تھا اور دوسرا اس وقت اس کی آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کی ادھ کھلی ہتھیلی اور کلائی پر مہندی کے خوبصورت نقش و نگار تھے، مٹتے ہوئے نقش و نگار، لیکن اب بھی اس کے ہاتھوں اور کلائیوں کو خوبصورت بنائے ہوئے تھے۔
سلار کو یاد آیا وہ مہندی کسی اور کے لیے لگائی گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے بے اختیار چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں۔ کسی اور کے لیے؟ پچھلی ایک شام ایک بار پھر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں گزر گئی۔ اس نے سعیدہ اماں کے سین میں اس چہرے کو 9 سال کے بعد دیکھا تھا، اور 9 سال کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ ذرا سا آگے جھکا۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی میں اس سے چند انچ دور وہ اس پر جھکا اسے مبہوت دیکھ رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی جیسے اسے زندگی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ جیسے کسی طلسم میں پہنچا ہوا تھا۔ وہ بے حد غیر محسوس انداز میں اس نے امامہ کے چہرے پر آئے کچھ بالوں کو اپنی انگلیوں سے بڑی احتیاط سے ہٹایا۔ میں لائٹ آف کر کے نہیں سو سکتا۔ امامہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے سلار کو سونے سے پہلے لائٹ آف کرنے کے لیے کہا تھا۔ فوری طور پر امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ اگر وہ لائٹ آف کر کے نہیں سو سکتا تھا تو وہ لائٹ آن رکھ کے نہیں سو سکتی تھی، لیکن وہ یہ بات اسے اتنی بے تکلفی سے نہیں کہہ سکتی تھی جتنے اطمینان سے وہ اسے کہہ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ الارم سیٹ کر کے سیل فون کو بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ کمبل لپیٹے اسی طرح بیڈ پر بیٹھی جیسے کچھ سوچ رہی تھی۔ یہ سلار کے گھر اس کی پہلی رات تھی۔ کچھ نہیں، وہ اپنے بال لپیٹتے ہوئے اپنا تکیہ سیدھا کرنے لگی۔ تم شاید لائٹ آف کر کے سوتی ہو؟ سلار کو اچانک خود ہی احساس ہو گیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹتے لیٹتے رک گئی۔ ہمیشہ، اس نے بے ساختہ کہا۔ پھر کچھ کرتے ہیں۔ سلار نے بے ساختہ گہرا سانس لیا، سر کھجاتے ہوئے کچھ سوچنے والے انداز میں کمرے کی لائٹس کا جائزہ لیا۔ میں دیکھتا ہوں دوسرے بیڈ روم میں 0 کا بلب ہے۔ اگر وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ امامہ کے تاثرات سے اسے لگا کہ یہ حل بھی اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ 0 کے بلب کی کتنی روشنی ہوتی؟ سلار نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھ کر کہا، کمرے میں تھوڑی سی بھی روشنی ہو تو میں نہیں سو سکتی، میں اندھیرے میں سوتی ہوں۔ اس نے پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنا مسئلہ بتایا۔ عجیب عادت ہے، وہ بے ساختہ کہہ کر ہنسا۔ اس کی بات سے زیادہ اس کی ہنسی امامہ کو کھلی۔ ٹھیک ہے، لائٹ آن رہنے دو، اس نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، نو پرابلم، میں اسے آف کر رہا ہوں۔ دونوں بیک وقت اپنے اپنے موقف سے دستبردار ہوئے تھے۔ سلار نے لائٹ آف کر دی اور پھر سونے کے لیے خود بھی بستر پر لیٹ گیا، لیکن وہ جانتا تھا یہ اس کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ مارگلا کی پہاڑیوں پر 8 سال پہلے گزاری ہوئی اس ایک رات کے بعد وہ کبھی کمرے کی لائٹ بند کر کے نہیں سو سکا تھا، لیکن اس وقت اس نے مزید بات نہیں کی۔ چند گھنٹوں کے بعد اسے دوبارہ سحری کے لیے اٹھ جانا تھا۔ وہ یہ چند گھنٹے بستر میں چپ چاپ لیٹ کر گزار سکتا تھا۔ ویسے بھی اندھیرا تھا، پر آج وہ اکیلا نہیں تھا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کا آغاز کیسے کریں۔ سلار کے لیے خاموشی کا یہ وقفہ زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تاریکی میں امامہ نے سلار کو گہرا سانس لے کر کہتے سنا، اب اگر اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں میں لائٹ آف کر کے تو کوئی ہاتھ ہی پکڑ لے۔ امامہ کو بے اختیار ہنسی آئی۔ وہ اندھیرے میں اس کے کچھ قریب ہوئی اور سلار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کیا؟ اس کے لہجے میں نرمی و اپنائیت تھی۔ اگر ہاں کہوں گا تو کیا کرو گی؟ سلار نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ تسلی دوں گی، اور کیا کروں گی؟ وہ محجوب ہوئی تھی، جیسے اب دے رہی ہو۔ اسے امامہ کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، لیکن یہ جملہ کہنے سے پہلے اس نے اپنے سینے پہ دھرے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے متوقع جوابی عمل کو سلار سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ امامہ واقعی ہاتھ ہٹانے ہی والی تھی۔ ڈر کیوں لگتا ہے تمہیں؟ امامہ نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ڈر نہیں لگتا، بس صرف سو نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ فوری جواب نہیں دے سکا۔ مارگلا کی وہ رات سلار کی نظروں میں گھومنے لگی تھی۔ امامہ چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر بولی، بتانا نہیں چاہتے؟ سلار کو حیرانی ہوئی، وہ کیسے اس کا ذہن پڑھ رہی تھی، اور ایسا کب سے ہے؟ امامہ نے اپنے سوال کو بدل دیا تھا۔ 8 سال سے، سلار نے جواب دیا۔ وہ مزید کوئی سوال نہیں کر سکی۔ اسے بھی بہت کچھ یاد آنے لگا تھا۔ 8 سال؟ 8 سال! وہ 8 سال سے اندھیرے سے خوف زدہ تھا، اور وہ 9 سال سے روشنی سے خوف کھاتی پھر رہی تھی، دنیا سے چھپتی پھر رہی تھی۔ اس نے سلار سے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک دوسرے کے وجود میں پیوست کانٹوں کو نکالنے کے لیے ایک رات ناکافی تھی۔ وہ اب اس کے ہاتھ کی پشت کو چوم کر اسے اپنی بند آنکھوں پر رکھ رہا تھا۔ امامہ بے حد بے اختیار رنجیدہ ہوئی۔ میں لائٹ آن کر دیتی ہوں، اس نے کہا۔ نہیں، اندھیرا اچھا لگنے لگا ہے مجھے۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ آنکھوں پر رکھے بڑبڑایا تھا۔ بہت نرمی سے جھک کر اس نے امامہ کے چہرے کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ وہ اس سے باتیں کرتا کس وقت سویا اسے اندازہ نہیں ہوا، اور اب وہ جاگا تو اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں سونا اتنا مشکل اور اتنا ہولناک ثابت نہیں ہوا تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔
کمبل کو کچھ اوپر کھینچتے ہوئے اس نے اسے گردن تک ڈھانپ دیا اور پھر لیمپ آف کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے بستر سے اٹھ گیا۔ ڈرائنگ روم کی طرف جاتے جاتے وہ اپنے سیل فون پر لگا الارم آف کر گیا۔ واش روم میں اس نے واش بیسن پر ماما کے ہاتھ سے اتری کانچ کی کچھ چوڑیاں اور اس کے ایئرنگز دیکھے۔ اس نے ایئرنگز اٹھا لیے۔ وہ دیر تک انہیں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے دیکھتا رہا۔ وہ بہت خوبصورت تھے مگر اب پرانے ہو رہے تھے۔ جس وقت وہ نہا کر باہر نکلا وہ تب بھی گہری نیند میں تھی۔ کمرے کی لائٹ آن کیے بغیر وہ دبے پاؤں بیڈ روم سے باہر آ گیا۔ بہت دور کسی مسجد میں کوئی نعت پڑھ رہا تھا۔ یا محمد، آواز اتنی مدھم تھی کہ سمجھنا مشکل تھا۔ اس نے سٹنگ ایریے کی لائٹ آن کر دی۔ لائٹ آن کرتے ہی اس کی نظر سینٹر ٹیبل پر پڑے کافی کے 2 مگز پر پڑی۔ وہ دونوں رات کو وہیں بیٹھے کافی پیتے ہوئے باتیں کرتے رہے تھے۔ صوفے پر اس کی اونی شال پڑی تھی جس میں وہ اپنے پاؤں چھپائے بیٹھی رہی تھی۔ رات ایک بار پھر جیسے کسی خواب کا حصہ لگنے لگی تھی۔ بے یقینی تھی کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ خوش قسمتی تھی کہ اب بھی گمان بنی ہوئی تھی۔ وہ بھول گیا کہ وہ بیڈ روم سے یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ واقعی سب کچھ بھول گیا تھا۔ بس وہ تھی اور وہ تھی تو سب کچھ تھا۔ اس کے سیل پہ آنے والی فرقان کی کال نے یکدم اسے چونکا دیا تھا۔ کال ریسیو کیے بغیر وہ بیرونی دروازے کی طرف گیا۔ وہ اسے سحری دینے آیا تھا۔ اس کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ مندھی آنکھوں کے ساتھ اس نے لیٹے لیٹے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے اس الارم کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن الارم کلاک بند ہونے کی بجائے نیچے کارپٹ پر گر گیا۔ ماما کی نیند یکدم غائب ہو گئی۔ الارم کی آواز جیسے اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ جھلا کر اٹھی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر کے وہ کمبل سے نکلی اور بے اختیار کپکپائی۔ سردی بہت تھی۔ اس نے کمبل ہٹاتے ہوئے بیڈ کی پائنتی کی طرف اپنی اونی شال ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے جھک کر کارپٹ پر دیکھا، اب بھی الارم بج رہا تھا مگر نظر اب بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی تھی۔ تب بھی اس نے اچانک کوئی خیال آنے پر سلار کے بستر کو دیکھا۔ وہ خالی تھا۔ اسے جیسے یکدم یاد آیا کہ وہ کہاں تھی۔ جھنجھلاہٹ یکدم غائب ہوئی تو اور ساتھ ہی الارم کی آواز بھی۔ یہ سحری کا وقت تھا۔ ماما سلار کے گھر پر تھی اور یہ اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمبل کے ایک کونے سے اس نے اپنے کندھے ڈھانپنے کی کوشش کی۔ اس کے جسم کی کپکپاہٹ کچھ کم ہوئی۔ اس نے پہلی بار اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو غور سے دیکھا۔ وہاں رات کو سلار نے گھڑی رکھی تھی لیکن اب وہاں نہیں تھی۔ ایک چھوٹا رائٹنگ پیڈ اور پین بھی تھا۔ پاس ہی کارڈلیس فون تھا۔ پانی کی ایک چھوٹی بوتل بھی وہیں تھی اور اس کے پاس اس کا سیل پڑا تھا۔ اسے ایک بار پھر الارم کلاک کا خیال آیا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے الارم نہیں لگایا تھا۔ یہ کام سلار کا تھا۔ شاید اس نے اپنے لیے الارم لگایا تھا۔ پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ بیڈ کی وہ سائڈ جو رات کو اس نے سونے کے لیے منتخب کی تھی وہ سلار کا بستر تھا۔ وہ عادتاً دائیں طرف گئی تھی اور سلار اسے روک نہیں سکا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھر اس نے بے حد ڈھیلے انداز میں اپنے سیل فون اٹھا کر ٹائم کو دیکھا اور جیسے کرنٹ کھا کر اس نے کمبل اتار پھینکا۔ سحری ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے اور سلار وہ الارم یقیناً اسے بیدار کرنے کے لیے لگا کر گیا تھا۔ اسے بے اختیار غصہ آیا۔ وہ اسے خود بھی جگا سکتا تھا۔ جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں گئی اس کا غصہ غائب ہو چکا تھا۔ کم از کم آج وہ اس سے خوشگوار موڈ میں ہی سامنا چاہتی تھی۔ سٹنگ ایریے کے ڈائننگ ٹیبل پر سحری کے لیے کھانا رکھا تھا۔ وہ بہت تیزی سے کچن میں کھانے کے برتن لینے کے لیے گئی تھی لیکن سنک میں 2 افراد کے استعمال شدہ برتن دیکھ کر اسے جیسے دھچکا لگا تھا۔ وہ کھانا یقیناً فرقان کے گھر سے آیا تھا اور وہ فرقان کے ساتھ ہی کھا چکا تھا۔ اسے خواہ خوش فہمی ہوئی تھی کہ آج اس کے گھر میں پہلی سحری تو وہ ضرور اسی کے ساتھ کرے گا۔ بوجھل دل کے ساتھ ایک پلیٹ لے کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی لیکن چند لقموں سے زیادہ نہیں لے سکی۔ اسے کم از کم آج اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے تھا۔ امامہ کو واقعی بہت رنج ہوا تھا۔ چند لقموں کے بعد ہی وہ بڑی بے دلی سے ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ برتن دھوتے دھوتے اذان ہونے لگی تھی جب اسے پہلی بار خیال آیا کہ سلار گھر میں نظر نہیں آ رہا۔ اپنے ہاتھ میں موجود پلیٹ دھوتے دھوتے وہ اسے اسی طرح سنک میں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ اس نے سارے گھر میں دیکھا، وہ گھر میں نہیں تھا۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ بیرونی دروازے کی طرف آئی۔ دروازہ مقفل تھا لیکن ڈور چین ہٹی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً گھر پر نہیں تھا۔ کہاں تھا اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوا۔ وہ اس کی شادی کے دوسرے دن اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر کتنی بے فکری سے غائب ہو گیا تھا۔ اسے پچھلی رات کی ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ لگی تھیں۔ واپس کچن میں آ کر وہ کچھ دیر بے حد دل شکستگی کی کیفیت میں سنک میں پڑے برتنوں کو دیکھتی رہی۔ وہ محبوبہ سے بیوی بن چکی تھی مگر اتنی جلدی تو نہیں۔ ناز برداری نہ صحیح، خیال تو کرنا چاہیے۔ اس کی آزردگی میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر کوئی اتنا بدل سکتا ہے مگر رات کو تو وہ اس کی رنجیدگی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ یقیناً سب کچھ جھوٹ کہہ رہا ہوگا ورنہ میرا کچھ تو خیال کرتا۔
وہ رنجیدگی کی اب صدمے میں بدل رہی تھی۔ وہ نماز پڑھ چکی تھی اور سلار کا ابھی بھی کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اسے تھوڑی سی تشویش ہوئی۔ اگر وہ فجر کی نماز کے لیے بھی گیا تھا تو اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا۔ پھر اس نے اس تشویش کو سر سے جھٹک دیا۔ سلار جس وقت دوبارہ اپارٹمنٹ میں آیا وہ گہری نیند میں تھی۔ بیڈ روم کی لائٹ آف تھی اور ہیٹر آن تھا۔ وہ اور فرقان فجر کی نماز سے بہت دیر پہلے مسجد میں چلے جاتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ دونوں وہیں سے بلڈنگ کے جم میں چلے جاتے اور تقریباً 1 گھنٹے کے ورک آؤٹ کے بعد وہاں سے آتے، اور آج یہ دورانیہ آمنہ کے امامہ ہونے کی وجہ سے کچھ لمبا ہو گیا تھا۔ فرقان سحری کے وقت ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آیا تھا اور وہ بھونچکا بیٹھا رہ گیا تھا۔ وہ رات کو سلار کے جس بیان کو صدمے کی وجہ سے ذہنی حالت میں ہونے والی کسی خرابی کا نتیجہ سمجھ رہا تھا، وہ کوئی ذہنی خرابی نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھا سحری کر رہا تھا اور فرقان اسے رشک سے دیکھ رہا تھا۔ رشک کے علاوہ کوئی اس پر کر بھی کیا سکتا تھا؟ کیا ہوا؟ سلار نے سحری کرتے ہوئے اس کی اتنی لمبی خاموشی پر اسے کچھ حیرانی سے دیکھا۔ فرقان اس کے سامنے بیٹھا یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ تم آج اپنی نظر اتروانا، فرقان نے بالآخر اس سے کہا۔ اچھا، وہ ہنس پڑا۔ اس سے زیادہ امکانہ بات کم از کم اس گفتگو کے بعد کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، فرقان نے اپنے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنے سے زیادہ اسے ہضم کرنے میں اسے دقت ہو رہی تھی۔ کسی کو بھی ہو سکتی تھی سوائے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کے جو اس وقت کانٹے کے ساتھ آملیٹ کا آخری ٹکڑا اپنے منہ میں رکھ رہا تھا، اور اگر کوئی صدقہ جو وغیرہ دے سکو تو وہ بھی بہتر ہے۔ فرقان نے اس کے رد عمل کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سلار اب بھی خاموش رہا۔ آمنہ سحری نہیں کرے گی؟ فرقان کو ایک دم خیال آیا۔ سو رہی ہے ابھی وہ؟ میں الارم لگا آیا ہوں، ابھی کافی وقت ہے سحری کا ٹائم ختم ہونے میں۔ سلار نے کچھ لاپرواہی سے اس سے کہا۔ فرقان اب بس کرو۔ اس سے بات کرتے کرتے وہ ایک بار پھر فرقان کی نظروں سے جھنجھلایا۔ وہ پھر اسے ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا بند کرو، اس نے اس بار کچھ خفگی سے فرقان سے کہا۔ تم بہت نیک آدمی ہو سلار، اللہ تم سے بہت خوش ہے۔ وہ آملیٹ کا ایک اور ٹکڑا لیتے فرقان کی بات پر ٹھٹک گیا۔ اس کی بھوک یکدم ختم ہو گئی تھی۔ مزید ایک لفظ کہے بغیر اس نے پلیٹ پیچھے ہٹا دی اور اپنے برتن اٹھا کر اندر کچن میں لے گیا۔ وہ خوشی، سرشاری، اطمینان اور سکون جو کچھ دیر پہلے جیسے اس کے پورے وجود سے چھلک رہا تھا، فرقان نے پلک جھپکتے اسے دھواں بن کر غائب ہوتے دیکھا۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے فرقان نے بالآخر اس سے پوچھا تھا، اتنے چپ کیوں ہو گئے ہو؟ وہ اسی طرح خاموشی سے چلتا رہا۔ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ اب بھی خاموش رہا۔ مسجد کے دروازے پر اپنے جوگرز اتار کر اندر جانے سے پہلے اس نے فرقان سے کہا، مجھے تم سب کچھ کہہ لینا فرقان، لیکن کبھی نیک آدمی مت کہنا۔ فرقان کچھ بول نہیں سکا۔ سلار مسجد میں داخل ہو گیا تھا۔ امامہ کی آنکھ 11 بجے سیل فون پر آنے والی ایک کال سے کھلی تھی۔ وہ ڈاکٹر سبت علی تھے۔ ان کی آواز سنتے ہی اس کا دل بھر آیا تھا۔ میں نے آپ کو نیند سے جگایا؟ وہ معذرت خانہ انداز میں بولے۔ انہوں نے اس کی رندی ہوئی آواز پر غور نہیں کیا تھا۔ نہیں، میں اٹھ گئی تھی، اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ وہ اس کا حال احوال پوچھتے رہے۔ وہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ تقریباً خالی الذہنی کے عالم میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ چند منٹ اور بات کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ کال ختم کرتے ہوئے اس کی نظر اپنے سیل فون پر چمکتے ہوئے نام پر پڑی تھی۔ وہ چونک پڑی۔ اسے فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ اس نے سلار کا نام اور فون نمبر کب محفوظ کیا تھا۔ یقیناً یہ بھی اسی کا کارنامہ ہوگا۔ اس نے اس کا SMS پڑھنا شروع کیا۔ پلیز جاگنے کے بعد مجھے میسج کرنا، مجھے ضروری بات کرنا ہے۔ اسے نہ جانے کیوں اس کا میسج پڑھ کر غصہ آیا۔ السلام علیکم، اگر آپ میں لکھنے کی صلاحیت ہے اور آپ اپنا لکھا ہوا دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ بڑی جلدی یاد آ گیا۔ وہ میسج کا ٹائم چیک کرتے ہوئے میسج لکھنے لگی اور پھر مٹا دیا۔ وہ شاید 10:50 پر آیا تھا۔ اگر آفس جاتے ہوئے اسے میں یاد نہیں آئی تو آفس میں بیٹھ کر کیسے آ سکتی ہوں؟ وہ اس وقت اس سے جی بھر کر بدگمان ہو رہی تھی، اور شاید ٹھیک ہی ہو رہی تھی۔ وہ پچھلی رات کے لیے چیف گیسٹ تھی اور اگلی صبح وہ اس کے ساتھ بن بلائے مہمان جیسا سلوک کر رہا تھا۔ کم از کم امامہ اس وقت یہی محسوس کر رہی تھی، اور اس وقت وہ باتیں سوچ رہی تھی جو سلار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ کچھ عجیب انداز میں خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے کمبل تہہ کرتے ہوئے بستر ٹھیک کیا اور بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ اپارٹمنٹ کی خاموشی نے اس کی اداسی میں اضافہ کیا۔ کھڑکیوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کچن کے سنک میں وہ برتن ویسے ہی موجود تھے جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ہاں، وہ بھلا کیوں دھوتا؟ یہ سارے کام تو ملازماؤں کے ہوتے ہیں، لیکن میں تو نہیں دھوؤں گی، چاہے 1 ہفتہ ہی پڑے رہیں، میں ملازمہ نہیں ہوں۔ ان برتنوں کو دیکھ کر اس کی خفگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اس وقت وہ ہر بات منفی انداز میں لے رہی تھی۔
وہ بیڈ روم میں آئی تو اس کا سیل فون بج رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کو خیال آیا کہ شاید سلار کی کال ہو، لیکن وہ مریم کی کال تھی۔ امامہ کا حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے بڑے اشتیاق کے ساتھ عالم میں امامہ سے پوچھا، سلار نے منہ دکھائی میں کیا دیا تمہیں؟ امامہ چند لمحے بول نہیں سکی۔ اس نے تو کوئی تحفہ نہیں دیا اسے، سلار کے نامہ اعمال میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، امامہ نے کچھ دل شکستہ انداز میں کہا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، بعد میں دے دے گا، شاید اسے خیال نہیں آیا۔ مریم نے بات بدل دی، لیکن اس کا آخری جملہ امامہ کو چبھا۔ اسے خیال نہیں آیا؟ ہاں واقعی اسے خیال نہیں آیا ہوگا۔ وہ بے حد خفگی کے عالم میں سوچتی رہی۔ سلار سے اس کے گلے شکوے اس گھر میں آنے کے دوسرے دن ہی شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لاشعوری طور پر اس کی کال کی منتظر تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے اب بھی امید تھی کہ وہ جو کم از کم دن میں ایک بار تو اسے کال کرے گا، کم از کم ایک بار۔ ایک لمحے کو اسے خیال آیا کہ اسے میسج کر کے اسے اپنے ہونے کا احساس تو دلانا چاہیے، لیکن دوسرے لمحے اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ بے حد بے دلی سے اپنے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے چلی گئی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے سیل فون چیک کیا تھا۔ وہاں کوئی میسج تھا اور نہ ہی کوئی مسڈ کال۔ چند لمحے وہ سیل فون پکڑ کر بیٹھی رہی، پھر اس اپنی ساری انا اور سارے غصے کو بالائے طاق رکھ کر اسے میسج کر دیا۔ اس کا خیال تھا وہ اسے فوراً کال کرے گا، لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ اس نے اپنی انا کو کچھ اور مٹی کرتے ہوئے اسے میسج کیا۔ بعض دفعہ میسج بھی تو نہیں ہے۔ اس نے اپنی عزت نفس کی ملامت سے بچنے کے لیے بے حد کمزور اپنے آپ کو تعویل کی۔ شاید وہ میسج نہ پڑھا ہو۔ آج کل ویسے بھی نیٹ ورک اور سگنلز کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے۔ عزت نفس، اس نے اسے جواباً ڈوب مرنے کے لیے کہا تھا۔ فون اب بھی نہیں آیا تھا۔ لنچ بریک کے باوجود ماہ رمضان نہ ہوتا تو شاید وہ اس وقت اپنی عزت نفس کو اس کے لنچ میں مصروف ہونے کا بہانہ پیش کرتی۔ اب وہ واقعی ناخوش تھی، بلکہ ناخوش سے بھی زیادہ۔ اب اس کا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے سلار کے سیل پر کال کی۔ 2 بیلز کے بعد کال کسی لڑکی نے ریسیو کی۔ ایک لمحے کے لیے امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ سلار کے بجائے کسی لڑکی کی آواز کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں میم؟ لڑکی نے بڑی شائستگی کے ساتھ اس سے پوچھا۔ مجھے سلار سے بات کرنی ہے، اس نے کچھ تذبذب سے کہا۔ سلار سکندر صاحب تو ایک میٹنگ میں ہیں۔ اگر آپ کوئی کلائنٹ ہیں اور آپ کو بینک سے متعلقہ کوئی کام ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، یا آپ میسج چھوڑ دیں ان کے لیے۔ میٹنگ میں بریک آئے گی تو میں انہیں انفارم کر دوں گی۔ اس لڑکی نے بے حد پروفیشنل انداز میں امامہ سے کہا۔ امامہ خاموش رہی۔ ہیلو مس امامہ۔ اس لڑکی نے یقیناً سلار کے سیل پر اس کی آئی ڈی پڑھ کر اس کا نام لیا تھا۔ وہ اب اسے متوجہ کر رہی تھی۔ میں بعد میں کال کر لوں گی۔ اس نے بددلی کے ساتھ فون بند کر دیا۔ تو وہ میٹنگ میں ہے اور اس سیل تک اس کے پاس نہیں، اور مجھے کہہ رہا تھا کہ میں جاگنے کے بعد اسے انفارم کر دوں۔ کس لیے؟ وہ دل برداشتہ ہو گئی۔ ارے بیٹا، میں تو کب سے تمہارے فون کا انتظار میں بیٹھی ہوں، تمہیں اب یاد آئی؟ سعیدہ اماں نے اس کی آواز سنتے ہی گلہ کیا۔ اس نے جواباً بے حد کمزور بہانے پیش کیے۔ سعیدہ اماں نے اس کی وضاحتوں پر غور نہیں کیا۔ سلار ٹھیک تو ہے نا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے اس سوال کے مضمرات کا اس صورتحال میں سوچے بغیر پوچھا، اور امامہ کے صبر کا جیسے پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سعیدہ اماں بری طرح گھبرا گئی تھیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ ارے اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ میرا تو دل گھبرانے لگا ہے۔ کیا ہو گیا امنا؟ سعیدہ اماں کو جیسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ سلار نے کچھ کہہ دیا کیا؟ سعیدہ اماں کو سب سے پہلا خیال یہی آیا تھا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امامہ نے ان کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ سعیدہ اماں کی حواس باختگی میں اضافہ ہوا۔ میں نے کہا بھی تھا آپ سے۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ کیا وہ اپنی پہلی بیوی کی باتیں کرتا رہا ہے تم سے؟ سعیدہ اماں نے سلار کے حوالے سے واحد خدشے کے بے اختیار ذکر کیا۔ پہلی بیوی؟ امامہ نے روتے روتے کچھ حیرانی سے سوچا، لیکن سلار کے لیے اس وقت اس کے دل میں اتنا غصہ بھرا ہوا تھا کہ اس نے بلا سوچے سمجھے سعیدہ اماں کے خدشے کی تصدیق کی تھی۔ جی، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ سعیدہ اماں کے سینے پر جیسے گھونسا لگا۔ یہ خدشہ تو نہیں تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ اپنے گھر لے جاتے ہی پہلے دن تو وہ کم از کم اپنی اس کئی سال پرانی منقوہہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ امامہ کو سلار پر کیا غصہ آنا تھا جو سعیدہ اماں کو آیا تھا؟ انہیں ایک دم پچھتاوا ہوا تھا۔ واقعی کیا ضرورت تھی یوں راہ چلتے کسی بھی 2 ٹکے کے آدمی کو پکڑ کر یوں اس کی شادی کر دینے کی؟ انہوں نے پچھتاتے ہوئے سوچا۔ تم فکر نہ کرو، میں خود سبت علی بھائی سے بات کروں گی۔ سعیدہ اماں بے حد غصے میں تھیں۔ کوئی فائدہ نہیں اماں، بس میری قسمت ہی خراب ہے۔ سعیدہ اماں کے پاس آنے والی عورتوں کے منہ سے کئی بار سنا ہوا گھسا پٹا جملہ کس طرح اس کی زبان پر آ گیا، اس کا اندازہ امامہ کو نہیں ہوا، لیکن اس جملے نے سعیدہ اماں کے دل پر جیسے آری چلا دیا۔ ارے کیوں قسمت خراب ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں رہنے کی، تم ابھی آ جاؤ اس کے گھر سے۔ ارے میری معصوم بچی پر اتنا ظلم! ہم نے کوئی جہنم میں تھوڑا پھینکنا ہے تمہیں۔
ماما کو ان کی باتوں پر اور رونا آیا۔ خود ترسی کا اگر کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ ہوتا تو وہ اس وقت اس کی چوٹی پر جھنڈا گاڑ کر بیٹھی ہوتی۔ بس تم ابھی رکشہ لو، میری طرف آ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر بیٹھے رہنے کی، سیدہ اماں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ یہ گفتگو مزید جاری رہتی تو شاید ماما بغیر سوچے سمجھے روتے ہوئے اسی طرح وہاں سے چل بھی پڑتی۔ وہ اس وقت کچھ اتنی ہی جذباتی ہو رہی تھی، لیکن سالار کے ستاروں کی گردش اس دن صرف چند لمحوں کے لیے اچھی ثابت ہوئی۔ سیدہ اماں سے بات کرتے کرتے کال کٹ گئی تھی۔ اس کا کریڈٹ ختم ہو گیا تھا۔ ماما نے لینڈ لائن سے کال کرنے کی کوشش کی لیکن کال نہیں ملی۔ شاید سیدہ اماں نے فون کا ریسیور کریڈٹ پر ٹھیک طرح سے نہیں رکھا تھا۔ وہ بری طرح جھنجھلائی۔ سیدہ اماں سے بات کرتے ہوئے اتنی دیر میں پہلی بار بہت اچھا محسوس کر رہی تھی، یوں جیسے کسی نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ اسے اس وقت جس معتصب جانبداری کی ضرورت تھی انہوں نے اسے وہی دی تھی۔ ان سے بات کرتے ہوئے روانی اور فراوانی سے بہنے والے آنسو اب یکدم خشک ہو گئے تھے۔ وہاں سے 10 میل کے فاصلے پر اپنے بینک کے بورڈ روم میں بیٹھی ایویلویشن ٹیم کو دی جانے والی پریزنٹیشن کے اختتامیہ سوال و جواب کے سیشن پر کسی سوال کے جواب میں بولتے ہوئے سالار کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر پر موجود اس کی 1 دن کی بیوی اور 9 سالہ محبوبہ گھر پر بیٹھی اس کی ساکھ اور نام کا تیا پانچا کرنے میں مصروف تھی، جس کو اس وقت اس وضاحت کی ایویلویشن ٹیم سے زیادہ ضرورت تھی۔ سونا بھی ہو گیا، رونا بھی ہو گیا، اب اور کیا رہ گیا تھا؟ ماما نے ٹیشو پیپر سے آنکھیں اور ناک رگڑتے ہوئے بالآخر ریسیور رکھتے ہوئے سوچا۔ اسے کچن کے سنک میں پڑے برتنوں کا خیال آیا۔ بڑی نیم-دلی سے وہ کچن میں گئی اور ان برتنوں کو دھونے لگی۔ وہ شام کے لیے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے ایک بار پھر بیڈ روم میں آ گئی اور تب ہی اس نے اپنا سیل فون بجتے سنا۔ جب تک وہ سیل فون کے پاس پہنچی فون بند ہو چکا تھا۔ وہ سالار تھا اور اس کے سیل پر یہ اس کی چوتھی مسڈ کال تھی۔ وہ سیل ہاتھ میں لیے اس کی اگلی کال کا انتظار کرنے لگی۔ کال کے بجائے اس کا میسیج آیا۔ وہ اسے اپنے پروگرام میں تبدیلی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر سبت علی کا ڈرائیور 1 گھنٹے تک اسے وہاں سے ڈاکٹر صاحب کے گھر لے جائے گا اور وہ افطار کے بعد آفس سے سیدھا ڈاکٹر صاحب کے گھر آنے والا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کا دل چاہا وہ فون کو دیوار پر دے مارے، لیکن وہ اس کا اپنا فون تھا، سالار کو کیا فرق پڑتا؟ وہ اس سے رات کو اتنا لمبا چوڑا اظہار محبت نہ کرتا تو وہ آج اس سے توقعات پر یہ انبار لگا کر نہ بیٹھی ہوتی۔ لیکن سالار کے ہر جملے پر اس نے لاشعوری طور پر پچھلی رات اپنے دامن کے ساتھ ایک گرہ باندھ لی تھی۔